موضوع کامیاب کون اور ناکام کون۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ حقیقت میں کامیاب کون اور ناکام کون۔ مرنے کے بعد دو ہی چیزیں ہیں، تیسری کوئی نہیں ہے۔ جتنے بھی مر گئے، جتنے بھی مریں گے، جتنے موجود ہیں، مرنے کے بعد دو چیزیں ہیں، جنت یا جہنم۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں اور ایک گروہ جہنم میں، تیسری کوئی جگہ نہیں۔ تو جنت کیا ہے؟ اللہ کا مہمان خانہ ہے، اور جہنم کیا ہے؟ اللہ کا قید خانہ۔ جنت کیا ہے؟ اللہ کا مہمان خانہ، اور جہنم کیا ہے؟ اللہ کا قید خانہ۔ جنت تو ایسی زوردار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم ہے کہ جنت کی نعمتوں میں سے، فرمایا کہ جنت کی نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت اتنی مقدار کی ہو جو ایک ناخن اٹھا لے، اگر اس دنیا میں ظاہر کر دی جائے تو ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اٹھیں گے، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اس سے چمک اٹھیں گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ جہنم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم ہے کہ سب سے چھوٹا عذاب جہنم میں جو دیا جائے گا، سب سے چھوٹا عذاب آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور اس سے دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہنڈیا میں پانی کھولتا ہے، اور جس کو عذاب دیا جا رہا ہوگا وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ جہنم کا سب سے سخت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ تو سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ پھر کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے؟ ساری دنیا کے انسان کامیابی چاہتے ہیں۔ آپ کو دنیا میں کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان، وہ اللہ کو مانتا ہو یا نہ، مسلمان ہو یا کافر ہو، ایسا نہیں ملے گا جو ناکام ہونا چاہتا ہو۔ بڑے بڑے گھر آج کل کیوں بنائے جا رہے ہیں؟ کامیابی ملے۔ بڑے بڑے کاروبار کیوں کیے جا رہے ہیں؟ کہ کامیابی ملے۔ یہ اتنی لمبی لمبی میٹنگز کس واسطے ہو رہی ہیں؟ کہ کامیابی ملے۔ تو کامیابی کیا ہے اور ناکامی کیا ہے؟ اس کو اللہ نے قرآن میں واضح کیا ہے۔ ہم اپنی عقل سے طے نہ کریں، ہماری عقل ناقص ہے، ہماری سمجھ ناقص ہے، اللہ کا علم کامل ہے۔ اللہ نے بتایا کہ کامیابی کیا ہے، اللہ نے بتایا کہ ناکامی کیا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 185، اس کا ایک حصہ، جس میں اللہ ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، وہ جو آگ سے بچا لیا گیا، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ بڑی گاڑی، بڑا گھر، زیادہ مال و دولت جس نے جمع کر لیا، وہ کامیاب نہیں ہے۔ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ یہ اصل کامیابی ہے۔ دنیا کا بادشاہ
مر کر جہنم میں چلا گیا وہ ناکام ہے، اور دنیا کا فقیر مر کر جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہے۔ اس کو سمجھیں، کامیابی کس کا نام ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ جس سے راضی ہے وہ کامیاب ہے، وہ چاہے سائیکل پر ہو، موٹر سائیکل پر ہو، گاڑی ہو، جہاز ہو یا پیدل ہو، 2 مرلے کا مکان ہو یا 10 مرلے کا مکان ہو یا 2 کنال کا ہو، اللہ راضی ہے تو یہ کامیاب، اگر اللہ ناراض تو یہ ناکام۔ یہ اللہ کامیابی ناکامی کے مفہوم کو بتا رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جو اللہ کی مانے گا، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اور جو اللہ کے رسول کی مانے گا، اس کو سب سے بڑی کامیابی مل گئی۔ فقد تحقیق مل گئی۔ جو اللہ رسول کی مان کر چل رہا ہے وہ کامیاب ہے، اور جو اللہ رسول کی مان کر نہیں چل رہا وہ ناکام ہے۔ یہ کامیابی ہے، یہ ناکامی ہے۔ اب ساری دنیا کے انسان کامیاب ہو جائیں اور ساری دنیا کے انسان ناکامی سے بچ جائیں، اس کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مانے وہ کافر ہے، اور جو نبی مانے اور آخری نبی نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ اب وہ انبیاء والا کام وہ اللہ نے اس امت کے ذمے یعنی کہ ہمارے ذمے لگایا ہے، کیا کہ سب کے روح کو اللہ کی طرف پھیرنا، سب کے روح کو آخرت کی طرف پھیرنا، سب کے روح کو قرآن کی طرف پھیرنا، سب کو قرآن سے جوڑنا، ہر ایک کو سمجھانا، ہر ایک کو بتانا کہ کس کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ مسئلوں کا حل بتا رہے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، جو اللہ کی فرما برداری کرے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے کاموں میں آسانی کا معاملہ کریں گے۔ ساری دنیا کے لوگ آسانی چاہتے ہیں نا، اللہ نے آسانی کا راستہ قرآن میں بتایا ہے۔ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اسے ہر تنگی سے نکالے گا، اللہ وہاں سے اس کے کام بنائے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تم اللہ کے دین کی طرف آؤ تو صحیح، اس کے فرما برداری کرو تو صحیح، اس کی خواہ ذاتی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی اس کی مانو تو صحیح، پھر دیکھو وہ تمہیں دنیا کی زندگی میں حیات طیبہ پاکیزہ پرسکون زندگی عطا کرے گا، اور آخرت میں بھی جنت کی نعمتوں سے مہمان نوازی کرے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر